بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 24 ستمبر 2001 وائس آف امریکہ کو دیے جانے والا ملا محمد عمر کا انٹرویو۔ دیکھیں کیسے ایک شخص جو اللہ کی طاقت پر ایمان رکھتا ہے یقین کے لہجے میں بول رہا ہے۔ وائس آف امریکہ نے سوال کیا، آپ اسامہ بن لادن کو کیوں ملک بدر نہیں کرتے؟ ملا محمد عمر نے جواب دیا، یہ معاملہ اسامہ بن لادن کا نہیں ہے، یہاں اسلام کی عزت داؤ پر لگی ہوئی ہے، یہاں پشتون روایات داؤ پر لگی ہوئی ہیں۔ وائس آف امریکہ نے سوال کیا کہ آپ نہیں جانتے کہ امریکہ نے دہشت گردوں کے خلاف اعلان جنگ کر رکھا ہے؟ ملا محمد عمر: ہاں میں جانتا ہوں، لیکن میرے سامنے دو اعلانات ہیں، ایک اللہ کا اعلان اور ایک امریکہ کا اعلان۔ اللہ کا اعلان یہ ہے کہ میری زمین بہت وسیع ہے، اگر تم حق کے راستے پر چلو گے تو کہیں بھی رہ سکتے ہو، اور امریکہ کا اعلان یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں جہاں تم چھپو اور ہم تمہیں ڈھونڈ نہ لیں۔ دیکھتے ہیں کہ کس کا اعلان کامیاب ہوتا ہے۔ وائس آف امریکہ: آپ اپنی قوم، طالبان اور اپنے بارے میں فکر مند نہیں ہو؟ ملا محمد عمر: اللہ مسلمانوں کی مدد کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ ان کفار سے مطمئن نہیں ہوگا۔ ہم جانتے ہیں کہ امریکہ دنیاوی لحاظ سے بہت طاقتور ہے، لیکن وہ اس سے 2 گنا زیادہ طاقتور بھی ہو جائے، ہمیں ہرا نہیں سکتا۔ وائس آف امریکہ: آپ کہتے ہیں کہ آپ فکر مند نہیں، لیکن دنیا بھر کے افغان فکر مند ہیں۔ ملا محمد عمر: ہم بھی فکر مند ہیں، لیکن ہمارے سامنے بڑے مقاصد ہیں، لیکن ہم اللہ کی رحمت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایک دن ہم پر فیصلہ کن وقت ضرور آئے گا، تب اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اگر آج ہم اسامہ بن لادن کو ان لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں تو وہ مسلمان جو آج اسامہ بن لادن کو ان کے حوالے کرنے کے حامی ہیں، بعد میں ہمیں ہماری اس حرکت پر گالیاں دیں گے اور ہمیں اسلام دشمن اور اسلام کی بدنامی کا سبب مانیں گے۔ آج ہر کوئی امریکہ سے خوف زدہ ہے، لیکن امریکہ اپنے اس عمل کا تحفظ کبھی نہیں کر سکے گا۔ امریکہ نے تمام مسلم ممالک کو یرغمال بنا رکھا ہے، اس نے تمام مسلمانوں اور اسلامی ممالک کو یرغمال بنا رکھا ہے۔ اگر آپ وہاں کے عوام کو دیکھیں تو وہ مایوس ہیں۔ تمام مسلمان اسلامی قوانین لٹ جانے کا ماتم کر رہے ہیں، ہر جگہ اسلامی قوانین کے بجائے سیکولر قوانین نافذ ہیں، لیکن آج بھی لوگ عقیدہ توحید کے ساتھ مضبوط کھڑے ہیں۔ وائس آف امریکہ: آپ کی اس بات کا کیا مطلب ہے کہ امریکہ نے اسلامی ممالک کو یرغمال بنا رکھا ہے؟ ملا محمد عمر: آج بھی اسلامی ممالک کو امریکہ نے یرغمال بنا رکھا ہے، کیونکہ اسلامی ممالک کی حکومتیں آج بھی امریکہ کے کنٹرول میں ہیں۔ اسی وجہ سے حکمران عوام کے امنگوں سے دور ہیں۔ لوگ اسلام پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ حکومتیں نہیں چلتی۔ لوگ بے بس ہیں، کیونکہ اسلامی ممالک کا کنٹرول امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ امریکہ نے ہم پر حملے کا ارتکاب کیا ہے، یہ ایک برائی ہے، اور یہ برائی میرے یا اسامہ بن لادن کے مرنے سے ختم نہیں ہوگی۔ امریکہ کو ایک دن پوری دنیا خصوصاً مسلم ممالک سے اپنی بادشاہت ختم کرنی ہوگی۔ وائس آف امریکہ: اس کا مطلب آپ اسامہ بن لادن کو حوالے نہیں کریں گے؟ ملا محمد عمر: ہرگز نہیں، اس کا مطلب پھر ہم مسلمان ہی نہیں، اسلام صرف نام کا رہ جائے گا۔ اگر ہم حملے سے ڈرتے تو اسی وقت ہتھیار پھینک دیتے جب ہم پر پہلا حملہ ہوا تھا۔ امریکہ نے پہلے بھی ہم پر حملے کیے اور اب بھی کرے گا، اور اس بار تو دنیا میں ہمارا کوئی دوست بھی نہیں۔ وائس آف امریکہ: اگر امریکہ نے اس بار آپ پر حملہ کیا تو آپ کی قوم تباہ ہو جائے گی اور آپ ختم ہو جائیں گے۔ ملا محمد عمر: بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، اور وہ ہے حق کا راستہ۔ ہمیں اللہ پر یقین کرنا ہوگا اور حق کے راستے پر قائم رہنا ہوگا، اور ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اسے اپنی نعمتیں بھی دیتا ہے اور کامیاب بھی کرتا ہے۔ ہم بھی اللہ پر بھروسہ کریں گے
اور انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے۔ یہ ملا محمد عمر کا 20 سال پہلے وائس آف امریکہ کو دیا گیا انٹرویو تھا، اور وہ لوگ جو امریکہ کی ڈر کی وجہ سے یہ نعرے لگایا کرتے تھے کہ امریکہ ان لوگوں کو نہیں چھوڑے گا، ان کا نام صفحہ ہستی سے مٹا دے گا، یہاں تک کہ طالبان کو دہشت گرد تک بھی کہا جاتا رہا، لیکن طالبان نے یہ ثابت کر دیا کہ جو حق کے راستے پر چلتا ہے فتح اسی کی ہی ہوتی ہے۔ امریکہ خود کہتا تھا کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنالوجیز موجود ہیں، یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی چھپ جائے ہم ان کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماریں گے، لیکن آج ان کی وہی ٹیکنالوجی ان کو دھوکہ دے گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی۔